بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اس لیے محرم کے مہینے میں ان 5 چیزوں کا صدقہ ضرور کرنا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ 5 صدقے محرم میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو پھر ان 5 صدقوں کے کیا کیا فائدے ہیں؟ تو سن لیجئے۔ محرم کے مہینے میں 5 صدقے کرنے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، آنسو ہنسی میں، تنگی کشادگی میں اور اندھیرے روشنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، محرم کا مہینہ ویسے بھی صبر، قربانی اور بخشش کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ مہینہ صرف سوگ کا نہیں، سوداگری کا ہے اللہ کے ساتھ، جہاں آپ اپنی معمولی چیز دیتے ہیں اور اللہ بدلے میں آپ کو وہ کچھ دیتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یہ 5 چیزیں آپ کے گھر میں شاید موجود ہوں گی، مگر آپ انہیں بیکار یا معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہوں گے۔ مگر جان لیجئے، یہی وہ چیزیں ہیں جو اگر نیت کے ساتھ اللہ کو دے دی جائیں تو وہ آپ پر ایسی رحمت نازل کرتا ہے کہ آپ کی نسلیں بھی اس کا پھل کھاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ محرم کے بابرکت مہینے میں 5 ایسی چیزیں ہیں جنہیں اگر آپ صدقہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، یہ 5 چیزیں اگر آپ محرم کے مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کی زندگی کے بند دروازے کھول دیتا ہے، آپ کے نصیب کو چمکا دیتا ہے اور آپ پر خوشیوں کی برسات نازل فرما دیتا ہے۔ اگر آپ محرم کے مہینے میں یہ 5 چیزیں صدقہ کر دیں تو وہ بیماریاں جو برسوں سے ختم نہیں ہو رہی، وہ غم جو دل کو کھا رہے ہیں، وہ قرضے جو دم گھونٹ رہے ہیں، سب ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ 5 صدقے وہ ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ کی رحمت ان صدقوں کی طرف جھکتی ہے تو اللہ اس کو 2 سے نوازتا ہے۔ اگر آپ محرم کے مہینے میں ان 5 چیزوں کا صدقہ کر دیتے ہیں تو رزق میں ایسی برکت آتی ہے کہ تھوڑی کمائی میں بھی گھر آباد ہو جاتا ہے، اولاد ایسی فرما بردار ہو جاتی ہے کہ دل دعائیں دیتا ہے، اور گھر کے در و دیوار پر ایسی سکنیت اترتی ہے کہ ہر قدم پر سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ محرم کا مہینہ صرف ماتم کا نہیں، محبت کا ہے، بخشش کا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اگر آپ اس مہینے میں یہ 5 چیزیں صدقہ کر دیں تو یقین جانیں وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جو برسوں سے رکی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ روٹھی ہوئی قسمت بھی مہکنے لگتی ہے، وہ تنگی جو نسلوں سے چلی آ رہی تھی اللہ کے حکم سے بدل جاتی ہے۔ یہ 5 چیزیں ابھی آپ کو نہیں بتائی جائیں گی، کیونکہ اصل اثر تب ہوتا ہے جب دل خود سوال کرنے لگے، کیا میرے گھر میں بھی وہ چیز ہے؟ کیا میں بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہوں؟ بس دل میں نیت کریں اور اگلے مرحلے میں ہم ان 5 صدقوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ وہ 5 چیزیں جنہیں اگر آپ محرم کے مہینے میں صدقہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور آپ پر خوشیوں کی بارش نازل فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک صاف ستھرا لباس جو شاید آپ کے لیے پرانا ہو لیکن کسی ضرورت مند کے لیے عزت کا سہارا بن سکتا ہے؟ وہی ایک لباس آپ کے مقدر کو چمکا سکتا ہے، وہی لباس جو آپ کے کپڑوں کی الماری میں دب کر بوسیدہ ہو رہا ہے، کسی غریب کی دعاؤں کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان 5 چیزوں میں سب سے پہلا تحفہ ہے صاف ستھرا لباس۔ ہم عام دنوں میں بھی صدقہ کرتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، کسی کو عطیہ دیتے ہیں، لیکن محرم الحرام کا مہینہ صرف صدقے کا نہیں، اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے۔ یہ مہینہ عزتوں کا، عبادتوں کا اور اللہ سے قریب ہونے کا موسم ہے۔ ایسے میں اگر آپ محرم کے دنوں میں صاف ستھرا لباس صدقہ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف خوش ہو جاتا ہے بلکہ آپ کی نسلوں پر بھی اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیے، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان 5 چیزوں میں سب سے پہلا صدقہ جو سب سے پہلے نظر آتا ہے وہ ہے لباس۔ لیکن وہ لباس میلا، پھٹا ہوا یا بے عزتی والا نہ ہو، بلکہ ایسا لباس ہو جو آپ خود بھی پہن سکتے ہوں مگر کسی اور کے لیے اللہ کی رضا کی نیت سے دے رہے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو لباس پہناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز لباس پہنائے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو جنتی لباس سے نوازے؟ تو موقع ہے، خاص موقع ہے، کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ ذرا غور کریں، ہم سب کی الماریوں میں ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو ہم سال ہا سال سے نہیں پہنتے،
کبھی وہ تنگ ہو گئے، کبھی فیشن سے باہر ہو گئے، کبھی بس ہم نے پہنے ہی نہیں اور وہ یوں ہی پڑے دبے پڑے رہتے ہیں۔ جبکہ کسی مزدور کی بیٹی کی شادی ہے، کسی یتیم بچی کو اسکول جانا ہے، کسی بزرگ کو سردی سے بچنا ہے، کسی مسافر کے لیے جسم پر لباس نہیں۔ اور ایسے میں اگر آپ محرم کے دنوں میں صاف ستھرا لباس صدقہ کر دیتے ہیں تو وہ کپڑا نہ صرف ان کا جسم ڈھانپتا ہے بلکہ آپ کی تقدیر کو بھی سنوار دیتا ہے۔ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ بندوں کی خاص نیت پر خاص نظر فرماتا ہے۔ ان دنوں کا صدقہ عام دنوں سے کئی گنا زیادہ وزن رکھتا ہے۔ یہ ایسا وقت ہے جب دعا، عبادت، قربانی اور خیرات سب کا اثر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، محرم میں جو خیر کرے اس کے لیے سال بھر خیر کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ تو اے میرے بھائی، اے میری بہن، کیا آپ چاہو گے کہ سال بھر کے لیے برکتیں، عزتیں، سکون اور اللہ کی رضا آپ کے گھر میں مہمان بن کر آئیں؟ تو بس یاد رکھو، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور صاف ستھرا لباس اس کی سب سے پہلے کنجی ہے۔ اور ہاں، صدقہ صرف جسم پر پہننے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ دل پر لگے زنگ کو بھی اتارتا ہے۔ صدقہ غربت مٹاتا ہے، صدقہ نحوست کو دھو دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کے آگے ڈھال بن جاتا ہے، اور محرم کے صدقے تو خاص دربار الہی میں قبولیت کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ سوچئے، کیا ایک لباس کے بدلے آپ کا قرض اتر جائے، آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی دعائیں عرش تک جا پہنچیں؟ جی ہاں، اگر وہ لباس اللہ کی رضا کے لیے ہو اور وہ لباس محرم کے دنوں میں صدقہ کیا جائے تو سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ تو اب دیر مت کیجئے، اپنی الماری کھولیے، ان کپڑوں کو الگ کیجئے جو آپ نہیں پہنتے مگر دوسرے کے کام آ سکتے ہیں۔ انہیں دھو کر تہ کر عزت سے پیک کیجئے اور نیت کیجئے کہ محرم کے ان عظیم دنوں میں اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں۔ اس لباس کے صدقے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا لباس پہنائے گا جو نہ پرانا ہوگا نہ میلا، بلکہ عزت، وقار، ایمان اور جنت کی خوشبو والا ہوگا۔ کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور جو شخص اللہ کو راضی کرے اللہ اسے دنیا اور آخرت کی بادشاہی عطا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، کیا کبھی آپ نے اپنے گھر کے کسی کونے میں پڑے ان پرانے پھٹے پرانے جوتوں کی طرف غور کیا ہے، جن کی ایڑیاں ختم ہو چکی ہوں، جن کے تلے جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہوں، جن سے ایسی بدبو آتی ہو کہ کمرہ شرمندہ ہو جاتا ہو، جنہیں آپ پہننا تو پسند نہ کریں مگر پھر بھی سنبھال کر رکھے ہوں، یہ سوچ کر کے چلو کام تو آ ہی سکتے ہیں؟ تو جان لیجئے، ایسے جوتے آپ کے رزق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، کیونکہ ان میں سے ایک یہ پرانے گندے اور پھٹے پرانے جوتے بھی ہیں۔ اکثر گھروں میں ایسے جوتے کسی دراز، کسی الماری یا دروازے کے پیچھے اس حالت میں پڑے رہتے ہیں جیسے ان پر کسی کی نظر ہی نہ ہو، نہ وہ پہننے کے قابل ہوتے ہیں نہ پھینکنے کی ہمت ہوتی ہے، اور یہی جھجک، یہی سستی آپ کی تقدیر میں ایسی رکاوٹ ڈال دیتی ہے جس کا اندازہ آپ کو شاید کبھی نہ ہو پائے۔ کیونکہ یاد رکھیے، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان میں سے ایک یہ بے قیمت لگنے والے پرانے جوتے، جنہیں اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے الگ کر دیں تو یہی چیز آپ کے مال اور رزق، اولاد اور سکون میں ایسی برکت ڈال دیتی ہے کہ بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، صفائی صرف لباس یا جسم کی نہیں بلکہ گھر کی اشیاء کی طہارت بھی قلب و رزق کی صفائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی جو چیزیں نہ پہننے کے قابل ہوں، نہ کسی کے کام آ سکیں، وہ آپ کے گھر میں صرف مٹی نہیں، نحوست، تنگی اور بدبختی کا نشان بن جاتی ہے۔ ایک سچا واقعہ سن لیجئے۔ ایک عورت گاؤں کی مسجد کے سامنے بیٹھ کر روز فریاد کرتی تھی، یا اللہ میرے شوہر کی کمائی میں برکت دے، میرے بچوں کا پیٹ بھر دے، میرے گھر میں سکون دے دے۔ لوگ اسے اناج دیتے، پیسے دیتے، مگر اس کے حالات نہ بدلتے۔ ایک دن ایک پردیسی درویش وہاں سے گزرا۔ اس نے عورت کو روتے دیکھا، پوچھا، بیٹی تیرے گھر میں سب سے پرانی چیز کیا ہے؟ عورت بولی، میرے شوہر کی جوتیاں جو پھٹ چکی ہیں مگر ہم سنبھال کے رکھے ہیں، کبھی کبھی پہن بھی لیتے ہیں۔
درویش نے آنکھیں بند کر کے کہا بس وہی نحوست ہے، جاؤ انہیں دریا میں بہا دو یا صدقہ کر دو، پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہارے نصیب کھول دیتا ہے۔ عورت نے ایسا ہی کیا، اور کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد اس کے گھر میں ہنسی، برکت، سکون اور رزق ایسے آیا کہ گاؤں والے حیران رہ گئے، کیونکہ محرم کے دنوں میں یہ 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان میں سے ایک یہ پرانی جوتیاں ہیں جو بظاہر معمولی لگتی ہیں مگر باطنی نحوست کا بوجھ اٹھائے ہوتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اگر گھر کے ان کونوں کو دیکھو جہاں یہ بوسیدہ جوتے پڑے ہیں، پوچھو خود سے کیا یہ واقعی قابل استعمال ہے یا صرف سستی، غفلت اور بے پرواہی کی علامت ہے؟ اگر وہ رب جو دلوں کا حال جانتا ہے اسے آپ کی نیت دکھانی ہے تو یہی موقع ہے۔ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور اس وقت ان جوتوں کا نکال کر صدقہ کر کے اللہ کی رضا کو پانے کا بہترین وقت ہے۔ یہ مت سمجھو کہ یہ بس جوتے ہیں، یہ رزق کو روکنے والا ایک روحانی زخم ہے جو جب تک آپ کے گھر میں رہے گا آپ کے قدم کامیابی کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ تو آج اسی محرم میں یہ نیت باندھ لیجئے کہ ان پرانے بدبودار پھٹے پرانے جوتوں کو اللہ کی رضا کے لیے نکال دینا ہے، کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور انہی میں سے یہ ایک چیز ہے جس کو نکال کر آپ نہ صرف اپنے گھر کی صفائی کریں گے بلکہ اپنی تقدیر کی گلیوں کو بھی کھلا، روشن اور خوشبودار کر دیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، کبھی آپ نے سوچا کہ ایک جھاڑو جو کچرے کے کام آتا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر آپ وہ جھاڑو محرم کے دنوں میں صدقہ کریں تو وہ جھاڑو بھی آپ کے رزق کی بند کنجی کو کھول سکتا ہے، کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور انہی میں سے دوسری چیز ہے گندا پرانا ٹوٹا پھوٹا جھاڑو۔ بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک پرانا جھاڑو صحن کے کسی کونے میں بے یار و مددگار پڑا ہوتا ہے، تنکے بکھرے ہوتے ہیں، دھول مٹی میں اٹا ہوا ہوتا ہے، پکڑنے سے بدبو آتی ہے، مگر گھروں کی مالکنیں کہتی ہیں چلو جی ابھی تو چل رہا ہے، نیا بعد میں لے آئیں گے، مگر وہ نہیں جانتی کہ یہی پرانا جھاڑو ان کے گھر کی برکت، رزق، سکون اور راحت کو بھی جھاڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور جھاڑو صفائی اور طہارت کا ایک نشان ہے۔ جب یہی نشان گندگی، بدبو اور بوسیدگی میں بدل جائے تو وہ شیطان کو گھر میں بسانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جس گھر میں گندگی، بد نظمی اور ناپاکی ہو وہاں برکت اترنے سے پہلے واپس لوٹ جاتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، کیا آپ اپنے گھر میں وہی پرانا بدبودار جھاڑو رکھ کر اللہ کی رحمت کو خود دھکیل نہیں رہے؟ آپ خود کیوں نہ اسے محرم کے دنوں میں صدقہ کریں، کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ ایک کہانی یاد آ رہی ہے، اسے ضرور سن لیجئے۔ ایک عورت اپنے گھر کے جھگڑوں میں، بیماریوں، تنگ دستیوں اور بے سکونی سے تنگ آ چکی تھی۔ روز شوہر سے لڑائی، بچے گستاخ، کمائی آ کر بھی چلی جاتی، ہر طرف نحوست ہی نحوست۔ ایک دن وہ ایک درویش کے پاس گئی اور اپنا دکھ بیان کیا۔ درویش نے ایک ہی سوال کیا، بیٹی تیرے گھر کا جھاڑو کیسا ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی، حضرت جھاڑو وہی پرانا ہے، برسوں سے ہے، مگر کیا فرق پڑتا ہے؟ درویش نے آنکھیں بند کی اور بولے، اسی جھاڑو سے تیرا نصیب جھاڑ دیا گیا ہے، جاؤ اسے جلا دو، اللہ کا نام لے کر نیا صاف ستھرا جھاڑو خریدو، پھر دیکھنا تیرے گھر میں کیسی بہار آتی ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے اس کے گھر میں محبت، سکون، رزق اور دعاؤں کی قبولیت کی ایسی برکت آئی کہ محلہ بھی حیران رہ گیا۔ کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان میں سے 5 چیزوں میں سے ایک صدقہ کیا تھا جھاڑو کا۔ ذرا اپنے گھر پر نظر ڈالیں، کیا وہ پرانا جھاڑو آج بھی دروازے کے پیچھے یا صحن کے کونے میں پڑا ہے؟ اگر ہاں تو سمجھ لو کہ وہ جھاڑو صرف مٹی نہیں صاف کر رہا بلکہ آپ کی دعاؤں کی راہ میں کانٹے بھی بچھا رہا ہے۔ اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں، صفائی آدھا ایمان ہے مگر گندگی آدھی نحوست بھی ہے۔ تو اے اہل ایمان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں برکت ہو، اولاد فرما بردار ہو، رزق بہتا ہوا دریا بن جائے، سکون مہمان بن کر ٹھہرے، تو بس یاد رکھو، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان میں سے ایک جھاڑو ہے۔ وہ جھاڑو جس سے آپ نہ صرف زمین بلکہ آسمان کی رحمت کو بھی صاف کر سکتے ہیں۔ تو اب دیر مت کریں،
جائیں وہ پرانا جھاڑو نکالیے، اسے جلا دیجئے، یہ صدقہ کی نیت سے الگ کیجئے، اور اللہ کا نام لے کر نیا جھاڑو لائیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی در و دیوار پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے یا نہیں۔ کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان چیزوں کے صدقے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، آنسو ہنسی میں، تنگی کشادگی میں، اور اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، کیا کبھی غور کیا ہے کہ آپ کے کمرے میں بچھا ہوا وہ بستر جو دھندلا سا لگتا ہے، جس کے کنارے ادھڑے ہوئے ہیں، جس پر دھبے اور بدبو سی ہے، جو کبھی دھویا یا نہیں دھویا، جو برسوں سے وہیں کا وہیں پڑا ہے؟ شاید آپ کہتے ہوں گے چلو ابھی بھی اس کا کام تو چل رہا ہے، چلو ابھی بھی کام تو چل ہی رہا ہے، تو ذرا سنبھل جائیے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو نہ صرف آپ کے جسم کو بے آرام کرتی ہے بلکہ آپ کے نصیب کو بھی گٹھری بنا کر باندھ دیتی ہے۔ یاد رکھیے، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان 5 چیزوں میں سے چوتھی چیز یہی ہے: پھٹی پرانی چادریں اور بدبودار گانٹھوں والی رضائیاں۔ یہ چادریں اور بستر صرف کپڑے نہیں بلکہ وہ بوجھ ہیں جو آپ کے رزق کی راہوں پر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ گرد آلود پردے ہیں جو اللہ کی رحمت کو آپ کے گھر میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ وہ بسیدہ بوجھ ہیں جن کی وجہ سے آپ کے شوہر کی کمائی میں برکت نہیں آتی، بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں آتی، اور دعائیں فلک کی سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے ہی گر جاتی ہیں۔ آج کے دور میں ہم مہمانوں کے لیے نئی بیڈ شیٹ، صاف چادریں، برانڈڈ کور نکالتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اپنے شوہر، اپنی اولاد، اپنے لیے سونے کی، تو وہی پرانی میلی چادر، وہی ادھڑی ہوئی رضائی، وہی بدبودار کمبل بچھا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور یہ صدقہ صرف مال کا نہیں، صفائی کا، خلوص کا، محبت کا اور نیت کا بھی ہے۔ جب آپ ایسی اشیاء صدقہ کرتے ہیں جو آپ کے لیے تو بیکار ہو چکی ہوتی ہیں مگر کسی نادار کے لیے راحت کا سامان بن سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا گمان بھی آپ نے کبھی نہ کیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صفائی نصف ایمان ہے، اور جو شخص اپنے ماحول کو صاف رکھے اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ تو جب آپ یہ گندے پرانے بستر اور چادریں صدقہ کرتے ہیں تو در حقیقت آپ اپنے دل کے گرد جمی ہوئی بدبختی کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ ایک عجیب سا سبق آموز حکایت سن لیجئے۔ کہتے ہیں ایک بستی میں چند عورتیں ہر روز درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی محرومیوں کا ماتم کیا کرتی تھیں۔ ہمارے شوہر محنت کرتے ہیں مگر گھر میں برکت نہیں آتی، بچے ضدی ہوتے جا رہے ہیں، بیماریاں ختم نہیں ہوتی۔ اتنے میں ایک بڑھیا ان کے قریب آئی اور کہا، بیٹیوں، تم سب بادلوں کی طرح ہو جو برستے نہیں، کیونکہ وہ بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں۔ تمہارے گھروں میں بھی بوجھ ہے، میلی بدبودار چادریں، اور جب تک وہ نکالو گی نہیں، رحمت کا می نہیں برسے گا۔ عورتیں پہلے ہنسی، پھر سوچنے لگی، اور جب انہوں نے وہ پرانی چادریں، رضائیاں نکال کر صدقہ کی تو اللہ کی قسم ان کے گھروں میں سکون برسنے لگا، رزق چمکنے لگا، اور بیماریاں، لڑائیاں، تنگ دستیاں رخصت ہو گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان میں سے یہ چادریں اللہ کو اتنی محبوب ہیں کہ جب کوئی بندہ انہیں صدقہ کر دیتا ہے تو اللہ اس کے دکھ بھی لپیٹ کر پھینک دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج ہی اس محرم میں اپنے کمروں کا جائزہ لیجئے، ان چادروں کو دیکھیے، ان بستروں کو پرکھیے، اور فیصلہ کیجئے یہ اللہ کی رحمت کے لائق ہیں؟ کیا یہ آپ کے رزق کے قابل ہیں؟ اگر نہیں تو دیر نہ کیجیے، کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور جو محرم کے دنوں میں صدقہ کرتا ہے اللہ اس پر خوشیوں کی برسات نازل کرتا ہے، اس کے رزق میں ایسی روانی عطا کرتا ہے جیسے بہتا ہوا چشمہ، اور اس کی زندگی سے بدبو، نحوست اور بدبختی ایسے نکلتی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس آخری چیز کی جو بظاہر تو چھوٹی سی لگتی ہے لیکن در حقیقت وہ چیز تمہارے رزق کو گھن کی طرح چاٹ رہی ہوتی ہے، تمہارے نصیب کے دروازوں کو زنگ آلود کر چکی ہوتی ہے، اور آپ کے گھروں کے ماحول میں بیماری، بے سکونی، بیزاری کے بادل بھر چکی ہوتی ہے۔ اور وہ چیز ہے گھر میں پڑی ہوئی پرانی ادکھائی باسی دوائیاں اور ان کی چپچپاتی خالی بوتلیں۔ ذرا سوچو، کچن کی بلائی شیلف میں کیا ہے، ڈرائنگ روم کی دراز میں کیا پڑا ہے، اسٹور روم کے کارنر میں کون سی پرانی تھیلی ہے؟ کیا وہ سب خالی شیشیاں، ادکھائی ہوئی گولیاں، پھٹی پرانی پیکنگ جو نہ استعمال کی جا رہی ہیں نہ پھینکی جا رہی ہیں، وہ اب بھی وہاں رکھی ہوئی ہیں؟
تو سن لو، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور ان میں سے ایک یہی دوائیوں کی بوسیدہ باقیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے، پاکیزگی محبوب ہے، اور وہ گھر جہاں گندگی، باسی پن اور بیماری کی یادگاریں پڑی ہیں، وہاں نہ صرف فرشتے آتے ہیں، نہ رحمت اترتی ہے۔ یہ پرانی دوائیاں صرف شیشیاں نہیں، یہ تمہارے حالات کی علامت بن جاتی ہیں۔ ادھورے منصوبے، رکی ہوئی دعائیں، بدقسمت اور ٹوٹی امیدیں جو روز تمہیں یاد دلاتی ہیں کہ زندگی بے رنگ ہے۔ جب تم یہ دوائیاں نکال کر باہر پھینکتے ہو یا صدقہ کرتے ہو کسی ایسے مستحق کو جسے فوری علاج کی ضرورت ہو، تو تم صرف چیز نہیں نکالتے، تم اپنے غم، اپنے دکھ، زخم، ناکامیوں کو بھی نکال دیتے ہو۔ اور یاد رکھو، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور یہ صدقہ بند دروازوں کو کھولنے والی کنجی کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کبھی تمہارا فالتو سامان کسی کے لیے زندگی بن جاتا ہے، اور تمہیں وہ نیکی دے جاتا ہے جس کا تم نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ ایسی ہی ایک کہانی ہے، ایک گاؤں کی عورت ہمیشہ بیمار رہتی تھی، بچے کمزور، شوہر کی کمائی رکی ہوئی، گھر کی دیواروں پر نمی اور بیزاری۔ ایک دن وہ ایک درویش کے پاس گئی اور اپنی پریشانیاں سنائیں۔ درویش نے آنکھیں بند کی، پھر کہا، بیٹی جاؤ اپنے گھر سے وہ سب دوائیاں نکالو جو تمہارے درد کو تو نہیں کھا سکی مگر تمہیں ہر روز بیماری کا احساس دلاتی ہیں۔ عورت نے کہا، حضرت مگر وہ دوائیاں شاید پھر کبھی کام آ جائیں۔ درویش مسکرایا اور کہا، جب کچھ کام نہ دیں تو پھر وہ صرف رکاوٹ ہے، دوا نہیں۔ اس عورت نے وہ سب ادھ کھائی ہوئی گولیاں، خالی شیشیاں، پرانی پیکیجنگ جمع کی، ایک تھیلے میں ڈال کر باہر نکالا۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد نہ صرف اس کی طبیعت سنبھلی بلکہ شوہر کی کمائی میں بھی برکت آ گئی، بچے صحت مند ہو گئے، اور اس کے گھر کی ہوا پاکیزہ ہو گئی۔ کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور جب بندہ اللہ کو پسند آنے والا صدقہ کرتا ہے تو اللہ بھی اسے وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، جائزہ لیجئے اپنے گھروں کا۔ کون کون سی دوائیاں اب محض زہر بن چکی ہیں، کون سی بوتلیں صرف گندگی کا نمونہ ہیں، کون سی ٹیبلٹ کے چھلکے آپ کی دعاؤں کے درمیان حائل ہیں۔ آج ہی محرم کی برکتوں سے فائدہ اٹھاؤ، یہ بوسیدہ بیکار دوائیاں صدقہ کر دو یا محفوظ طریقے سے ضائع کر دو، کیونکہ محرم کا مہینہ وہ پاکیزہ وقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عزت و حرمت سے نوازا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف صبر، قربانی اور عبادت کا پیغام لاتا ہے بلکہ ہمیں اپنے دل، گھر اور اعمال کو پاک صاف کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ ان ایام میں ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے، اور وہ ہے صدقہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کشادگی فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، بیماریوں سے شفا عطا فرمائے اور آپ کی اولاد کو نیک و صالحہ بنائے، تو یاد رکھیں، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ ان میں سے ہر ایک صدقہ بظاہر چھوٹا سا عمل لگتا ہے، مگر اس کے اثرات اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ 5 صدقات فرشتوں کو آپ کے دروازے تک لے آتے ہیں، رحمت کو آپ کی آنگن میں اتارتے ہیں، اور اللہ کی خاص نظر کرم آپ کی زندگی کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں محرم کی حرمت کا صحیح شعور عطا فرما اور ہمیں ان 5 صدقات کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، تو غنی ہے اور ہم سب فقیر ہیں، تو دینے والا ہے اور ہم تیرے محتاج ہیں۔ اے رب کریم، ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے، ہمارے دروازوں پر برکتوں کی بارش برسا دے، اور ہمارے دسترخوان کو رزق حلال سے سجا دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو بغض، حسد اور کینے سے پاک فرما دے، اور ان میں ایسی محبت ڈال دے جو تیری رضا کے لیے ہو۔ ہمارے رشتوں میں وفا، الفت اور قربانی کی خوشبو رچا دے۔ اے شفا دینے والے رب، ہمارے جسموں سے بیماریوں کو دور فرما دے، درد، دکھ، کمزوری، تھکن اور ہر تکالیف کو ختم کر دے۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو نیک، فرما بردار، باحیا، نمازی اور صالحہ بنا دے، ان کے قدم دین پر ایسے جما دے اور ان کے دلوں میں علم و حکمت کی روشنی عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔